بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک، جماعت عالیہ اول، مضمون ریاض الصالحین، سبق نمبر 9۔ کتاب طرح دیکھیں، حدیث نمبر 19۔ وعن زر بن حبیش رضی اللہ عنہ قال اتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه اساله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال ان الملائكة تزو اجنحتها لطالب العلم رزقا بما يطلب، فقلت انه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك اغزز من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغزز. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حدیث حسن صحیح. ترجمۃ الحدیث. وعن زر بن حبیش، زر بن حبیش سے روایت فرماتے کہ اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہ میں گیا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس اسألہ تاکہ میں ان سے پوچھوں عن المسح علی الخفین موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں. فقال صفوان بن عسال نے فرمایا ما جاء بک یا زر، تمہیں کون سی چیز لے کر آئی اے زر، یعنی تمہیں کیسے آنا ہوا. فقلت میں نے کہا ابتغاء العلم، علم کی تلاش کے لیے. فقال فرمایا ان الملائکۃ، بے شک فرشتے تضع بچھاتی اجنحتہا اپنے پر لطالب العلم، طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے، رضاً خوش ہو کر، بما یطلب اس چیز کی وجہ سے جو وہ طلب کرتا ہے. فقلت میں نے کہا انہ قد حق فی صدری، بے شک میرے دل میں شک پیدا ہوا ہے، تردد پیدا ہوا ہے، المسح علی الخفین موضوع پر مسح کے بارے میں، بعد الغائط والبول پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد. وکنت امرأ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں. فجئت، بس میں آیا، اسألک تاکہ میں آپ سے پوچھوں هل سمعته یذکر فی ذلک شیئا، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ قال فرمایا نعم، جی ہاں، کان یامرنا اذا کنا سفرا او مسافرین، کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے تھے یا ہم مسافر ہوتے، اللہ ننزع خفافنا، اس بارے میں حکم دیتے تھے، اس چیز کا حکم دیتے تھے کہ ہم نہ اتارے خفافنا اپنے موضوع کو، 3 ایام ولیالیہن 3 دن اور 3 راتیں، الا من جنابت مگر جنابت کی وجہ سے، لیکن من غائط و بول و نوم لیکن پیشاب پخانہ اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں. فقلت میں نے کہا هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، کیا آپ نے سنا ان کو فرماتے ہوئے محبت کے بارے میں کچھ بھی، یعنی محبت کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے ان سے سنا؟ قال فرمایا جی ہاں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فبینا نحن عنده، ہم اسی حالت میں تھے ان کے پاس. اذ ناداه اعرابی، یہ جب ایک دیہاتی آیا، بصوت له جهوري،
ایک تیز آواز کے ساتھ اس نے پکارا یا محمد، اے محمد. فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوته، نبی علیہ السلام نے اسی کی آواز کی طرح اس کو جواب دیا، اسی کی آواز کی جیسے، جس طرح اس نے تیز آواز سے پکارا نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس کو جواب دیا. ہاں امو آ جاؤ. فقلت له، میں نے اس سے کہا، اس دیہاتی سے، وایحا کا افسوس ہو تم پر، اغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرو، اپنی آواز کو آہستہ کرو. فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس بے شک تم نبی علیہ السلام کے پاس ہو. وقد نہیت عن ھذا، تحقیق تمہیں اس بات سے منع کیا گیا ہے. فقال، اس دیہاتی نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، لا اغضض، میں اپنی آواز پست نہیں کروں گا. قال عربی، دیہاتی نے کہا، المرء یحب القوم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت رکھتا ہے. ولما یلحق بہم، اور ابھی تک ان سے نہیں ملا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے یوم القیامت، قیامت کے دن. فما زال یحدثنا، بس وہ مسلسل میں ہی بیان کرتے رہے، حتی ذکرہ، یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کیا، بابا من المغربی، مغرب کی طرف ایک دروازے کا، مسیرۃ ارضہ او یسیر الراکب فی عرضہ 40 او 70 عاما، یعنی جس کی مسافت 40 سال، او یسیر الراکب، یا جس کے سائے میں سوار، یعنی جس کی چوڑائی میں سوار 40 سال یا 70 سال تک چلتا رہے گا. قال سفیان احد الروات، حدیث کے ایک راوی سفیان فرماتے ہیں کہ قبل الشامی، کہ وہ دروازہ شام کی طرف ہوگا. خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے اس کو پیدا کیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. مفتوحا للتوبۃ، وہ توبہ کے لیے کھلا رہے گا. لا یغلق، وہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج، حتی تطلع الشمس من، یہاں تک کہ سورج اس کی طرف سے نہ نکلے. رواه ترمذی وغیرہ وقال حدیث حسن صحیح. حدیث کے راوی زر ابن حبیش، تو ان کا نام زر اور والد کا نام حبیش ہے. یہ تابعی ہے اور انہوں نے کئی لوگوں سے علم حاصل کیا، خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. 208 ہجری میں 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. توضیح الحدیث، زر ابن حبیش سے روایت فرماتے ہیں کہ میں گیا صفوان بن عسال کے پاس ان سے موضوع پر مسئلہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کو کس چیز نے یہاں پر، یعنی آپ کس وجہ سے یہاں پر آئے؟ میں نے کہا ابتغاء العلم. فرمایا ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رزقا بما یطلب، کہ بے شک فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے. تو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. اس طرح حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں. اور ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس طرح کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اس طرح علماء کرام رحمہ اللہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں. تو آگے اس طرح یعنی علم اور علماء کی شان میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے، اسے تلاش کرنا یعنی علم کو تلاش کرنا اللہ کی رضا کے لیے عبادت، اور اس کی تکرار کرنا تسبیح، اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو بلندی اور اس طرح برتری عطا فرما کر بلائی کے معاملے میں ان کو قائد اور امام بنا دیتا ہے، اور اس طرح پھر ان کے نشانات کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کے راستے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں.
یہاں تک کہ ان کے لیے ہر خشک و تر یعنی ہر چیز، سمندر کی، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے درندے اور شفاء استغفار کرتے، کیونکہ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے اور تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے۔ اس طرح علم کے ذریعے بندہ اولیاء کے منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جاتا ہے۔ تو مذکورہ روایات سے علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے حدیث میں موضوع پر مسح الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا ذکر ہے کہ ان کے دل میں اس پر تردد پیدا ہوا کہ آیا پیشاب پخانہ کرنے کے بعد اس پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد اور باقی فقہاء کے نزدیک مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مسح کرنا ہے اور مقیم آدمی کے لیے 1 دن اور 1 رات تک مسح کرنا جائز ہے۔ کہ حدیث میں موجود ہے ثلاث ایام ولا علیہن الا فی جنابۃ۔ سرا حنفیہ فرما دے کہ یہ مسح حدث اصغر میں ہوتا ہے اور آدمی اگر اسے حدث اکبر کی ضرورت ہو تو اس صورت میں اس کو موزہ اتارنا ہوگا اور پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ تو جو شخص موزہ پہنے ہوئے اور وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کی مسح کرے تو یہ جائز ہے اور بہتر پاؤں دھونا ہے، بشرطیے کہ موزے کو یعنی مسح کو جائز سمجھے۔ اور اس کے جواز میں بکثرت احادیث آئی ہے جو کہ تواتر کے قریب ہیں، اس لیے امام کرخی فرماتے کہ جو اس کو جائز نہ سمجھے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح یہاں پر دوسرا مسئلہ یہی جو کہ پہلے بھی گزر چکا کہ جس شخص پر غسل فرض ہو تو وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا، موضوع کو اتارنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔ اس طرح جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس طرح ان سے مسح بھی یعنی موضوع پر مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے اسے۔ پھر آگے دیہاتی کا ذکر ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اعرابی بصوت لہ جہوری یا محمد فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوتہ۔ پھر آگے ان سے انہوں نے فرمایا کہ وقد نہیت عن ھذا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے زور سے بات کرنے کو منع کیا گیا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے سامنے آہستہ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان سے اچھی طرح سے گفتگو کرو، اسی وجہ سے تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ بہت چپکے سے بات کیا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنی آواز اتنی پست کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام ان کی بات بھی سننا پاتے تھے اور دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اس طرح صحابہ کرام کی بھی عادت ہو گئی تھی، تو صحابہ کرام نے اسی وجہ سے اس دیہاتی کو منع فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ تو اس حدیث میں دیہاتی نے نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں کلام کی، حالانکہ قرآن میں اونچی آواز سے بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور نبی علیہ السلام کے آداب کے بارے میں وہ ناشنا تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح کلام کیا۔ اور ایک تو یہ بھی بیان کی جاتی کہ اونچی آواز سے مراد جان بوجھ کر اختیاری طور پر اونچی آواز سے بات کرنا ہے، جو کہ بیدوی کا موجب ہے، جبکہ یہاں پر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ المرء مع من احب یوم القیامت، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اس آدمی کے اس دیہاتی کے سوال پر کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس سے ملاقات نہیں کر پاتا، تو فرمایا دنیا میں اگرچہ وہ دور ہے مگر قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ سوال صرف اس دیہاتی نے نہیں بلکہ یہ سوال کئی صحابہ کرام سے منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث کے سننے کے بعد انہیں ہوئی۔ اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ اس میں خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے،
کہ آدمی نیک بندوں کے ساتھ قیامت کے دن اسی وقت ہوگا کہ جب کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اس طرح ملا لقائی رحمہ اللہ فرماتے کہ آدمی اگر نیک آدمیوں سے محبت رکھے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی فاسق اور فاجر سے محبت رکھے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ مسیرت عرضی او یسیر الراکب فی عرضی 40 او 70 عاما، جس کی مسافت 40 یا 70 سال ہے یا سوار اس کی عرض میں 40 یا 70 سال تک چلتا رہے گا۔ تو اس سے مراد کوئی تحدید نہیں بلکہ تکثیر مراد ہے کہ توبے کا دروازہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ وسیع ہونے کی حد کو 40 اور 70 کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کوئی شخص جب بھی توبہ کرے اللہ کی رحمت کو بہت زیادہ وسیع ہی پائے گا۔ نمبر 20 وعن ابی سعید الخدری وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. في رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل، کے پہلی قوموں میں سے ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا، جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، فسأل عن اعلم اہل الارض، بس اس نے پوچھا زمین پر موجود سب سے زیادہ عالم کے بارے میں کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، فدل علی راہب، تو اس کی رہنمائی کی گئی، اسے بتایا گیا ایک راہب کے بارے میں، فاتاہ، بس وہ اس کے پاس گیا، فقال، اس نے کہا انہ قتل 99 نفسا، کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، فہل لہ من توبۃ، کہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، فقال، اس راہب نے کہا لا، نہیں، فقتلہ، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، فکمل بہ 100، اور اس کے ذریعے اس نے 100 کو پورا کر دیا، یعنی 100 عدد پورا کر لیا. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، پھر اس نے پوچھا زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں، فدل علی رجل عالم، تو اس کی رہنمائی کی گئی، اسے بتایا گیا ایک عالم آدمی کے بارے میں، فقال، اس نے کہا، یعنی اس عالم آدمی کے پاس گیا اور اسے کہا انہ قتل 100 نفس، کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، فہل لہ من توبۃ، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، فقال، فرمایا نعم، جی ہاں، ومن یحول بینہ وبین التوبۃ، اور کون حائل ہو سکتا ہے اس کے اور اس کے توبہ کے درمیان، یعنی اس کے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے. انطلق الی ارض کذا و کذا، تم چلو فلاں زمین کی طرف، فإن بها أناسا يعبدون اللہ تعالی، بس بے شک وہاں پر اللہ کے کچھ بندے ہیں جو کہ اللہ کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، بس تم بھی ان کے ساتھ عبادت کرو، ولا ترجع، اور تم ہرگز نہ لوٹنا، الی ارضک، اپنے زمین کی طرف، فإنها أرض سوء، بس بے شک یہ بری زمین ہے، یعنی یہاں پر برے لوگ رہا کرتے ہیں. فانطلق، پس وہ چلا، حتی اذا نصف طریقہ، یہاں تک کہ وہ آدھے راستے تک پہنچ گیا، اتاہ الموت، تو اس پر یعنی اس کے پاس موت آئی، مراد موت کے فرشتے اس کے پاس آئے،
فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، تو جھگڑا ہوا رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان. فقالت ملائکۃ الرحمت، تو رحمت کے فرشتے نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، کہ یہ توبہ یعنی تائب ہو کر آیا تھا، مقبلا بقلبہ الی اللہ، اور اللہ کی طرف دل کی توجہ سے آیا تھا. وقالت ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتے نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، کہ اس نے کبھی بھی بہتر عمل نہیں کیا تھا، خیر والا کام نہیں کیا تھا. فاتاہم ملک فی صورت آدمی، بس آیا ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں. فجعلوہ بینہم اے حکمن، پس اس فرشتے نے ان کے درمیان فیصلہ کیا. فقالوا، فرمایا قیسوا ما بین الارضین، تم دونوں زمین کے درمیان پیمائش کرو. فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، بس جس زمین کی طرف وہ قریب ہوا، زیادہ قریب ہوا، تو وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا. فقاسوا، انہوں نے پیمائش کی. فوجدوا ادنی الی الارض التی اراد، تو انہوں نے اس کو پایا اس زمین کے قریب جس طرف اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کو زیادہ قریب پایا. فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، تو اس کی روح کو رحمت کی فرشتوں نے قبض کر لیا. متفق علیہ. وفی روایت فی الصحیح، اور صحیح کی روایت میں ہے فأوحى اللہ تعالیٰ الی ہذہ ان تباعدی، اللہ نے وحی کی اس زمین کی طرف کہ اس سے دور ہو جاؤ. وإلی ہذہ، اور اس دوسرے کی طرف وحی کی ان تقربی، کہ اس کے قریب ہو جاؤ. قال، فرمایا قیسوا ما بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو، ان دونوں کو ناپو. وجدوا الی ہذہ اقرب بشبر، تو اس کو پایا اس کے یعنی نیک والے لوگوں کی بستی کے قریب ایک بالش. فغفر لہ، تو اس کی بخشش کر دی گئی. پھر روایت میں ہے فنہا بصدرہ نافہا، کہ وہ اپنے سینے کے بل سے رکھ کر دور ہو گیا اس زمین سے. وعن ابی سعید الخدری توضیح الحدیث، حدیث کے راوی سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری ہیں. نام ان کا سعد، کنیت ابو سعید، والد کا نام مالک، دادا کا نام سنان، اور والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارثہ تھا. ان کے والد اور والدہ بیعت عقبہ کے بعد مسلمان ہو گئے، اسی لیے ابو سعید خدری نے بچپن ہی سے مسلمان والدین کے دامن میں تربیت پائی. اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا. غزوہ احد کے بعد سے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے. روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 12 غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی. مدینہ میں ہی مقیم رہے، اور مدینہ میں ہی 74 ہجری میں جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی. جنت البقیع میں ہی مدفون ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 74 سال تھی. اور ان سے تقریباً 1175 احادیث مروی ہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا مشروع ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے. علماء فرماتے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی، اس طرح قتل کو بھی مٹا دیتی ہے. اور بعض روایات توبہ قبول نہ ہونے کے بارے میں مروی ہے، وہ اس لیے تاکہ لوگ قتل یعنی ناحق قتل پر جرأت نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس طرح قتل کے بارے میں آیت ہے کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے. تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، لیکن کبھی اسے معاف کر دیا جاتا ہے. اور جو مسلمان کے قتل ناحق کو حلال جانے اور اس کے پاس کوئی تعویل بھی نہ ہو تو پھر وہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم عابد سے افضل ہے، کیونکہ پہلے شخص راہب نے اسے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس راہب پر عبادت غالب تھی، اس لیے اس نے اتنے سارے لوگوں کے قتل پر جرأت کرنے کو ناقابل معافی گناہ گمان کیا، جبکہ دوسرے شخص عالم پر علم کا غلبہ تھا اور اس نے صحیح مسئلہ بتایا اور اسے نجات کا راستہ دکھایا. اس طرح علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا جس کی طرف قاتل نے جانے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کے قریب ہو جاؤ، اور جس زمین سے اس نے ہجرت کی تھی اسے حکم دیا کہ اس سے دور ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب زمین کی پیمائش کرو، اور یہ میت جن لوگوں کی زمین کے
کے قریب ہو اسے انہی میں شمار کیا جائے۔ پس جب پیمائش کی گئی تو میت نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالش قریب تھی، پس اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس طرح اس حدیث میں اس بات طرف بھی اشارہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس سے سب کو راضی کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی توبہ کی ترغیب اور نا امیدی سے ممانعت ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے کہ جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اس کا نام نصرہ تھا، نصرہ صاد کے ساتھ، اور جس بستی سے وہ نکلا تھا اس کا نام کفرہ تھا۔ اب اس حدیث سے متعلق ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قتل ناحق میں ورثاء کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور حقوق العباد کی معافی کے لیے بندوں سے معافی ضروری ہے۔ مذکورہ شخص مقتولین کے ورثاء سے اپنے حقوق معاف کرائے بغیر ہی فوت ہو گیا تھا، پھر اس کی بخشش کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو اپنے حقوق بھی معاف فرما دیتا ہے، اور بندوں کے حقوق یعنی حق والوں سے بندوں کے حقوق بھی معاف فرما دیتا ہے، کروا دیتا ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ اب مقتولین اور ان کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمت عطا فرما کر ان سے ان کے حقوق معاف کروا لے گا۔ اس طرح ایک دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم فرشتے نہیں اترتے مگر اللہ کے حکم سے ہی۔ تو معلوم ہو کہ فرشتے تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، یہاں پر عذاب اور رحمت کے فرشتے کیسے آئے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون مقرر کیا گیا ہے کہ کس میت کو عذاب کے فرشتے لیں گے اور کس کو رحمت کے۔ وہ اسی قانون کے تحت ہر میت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ 100 قتل کر کے آیا تھا اس لیے عذاب کے فرشتے آئے، لیکن وہ تائب ہو گیا تھا اس لیے رحمت کے فرشتے آئے۔ دونوں قسم کے فرشتے مقررہ قانون کے مطابق ہی آئے تھے، لہٰذا یہ حدیث آیت مذکورہ کے خلاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی لمحہ بھر میں معاف فرما دیتا ہے۔ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کر لے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ انسان کے گناہ چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کی طرح ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ 100 بندوں کے قتل کا گناہ کتنا سنگین ہوگا، لیکن جب ایسا قاتل بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہر گناہ سے انسان کو چاہیے کہ توبہ ہی۔ یہ تھا آج کا سبق، اگلے درس کا مطالعہ ضرور کریں، اور مطالعہ آپ لوگ کی کاپیوں میں موجود ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔